اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، محرم کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور آج 9 محرم اور جمعے کا مبارک دن ہے۔ تو سب سے پہلے میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس مبارک دن کے صدقے ہماری تمام پریشانیوں کو دور کرے، ہماری تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے۔ جن کی اولاد نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ جو رزق کے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے۔ جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی رحمت ہم پر ہمیشہ موسلا دار بارش کی طرح برستی رہے، آمین۔ دوستو، جمعے کی فضیلت کے بارے میں تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور اگر یہی دن محرم کے پہلے عشرے میں آ جائے تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور 9 محرم کو آ جائے تو اس کی فضیلت اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کچھ مقامات پر فضیلت عطا کی، کچھ صورتوں کو کچھ صورتوں پر فضیلت عطا کی، کچھ راتوں کو کچھ راتوں پر فضیلت عطا کی، اور کچھ دنوں کو دنوں پر فضیلت عطا کی۔ ان میں سے جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار بنا دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، اس کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھے، اللہ رب العزت اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، اس کے گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگ دستی نہیں آتی۔ تو دوستو، آج میں آپ کے ساتھ 9 محرم الحرام جمعہ کے دن کا ایک بڑا ہی آسان سا عمل شیئر کروں گا، بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ 3 چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جنہیں آپ نے 9 محرم اور جمعہ المبارک کے دن پڑھنا ہے، اور ان دعاؤں کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا، جن میں سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے گا، اور آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا کر دے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں، ان چینلز کا وزٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ تو دوستو، اب ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، اور آپ کو وہ 3 چھوٹی چھوٹی دعائیں بتلاتے ہیں جنہیں آپ نے 9 محرم اور جمعہ المبارک کے دن پڑھنا ہے۔ دوستو، آپ نے ان دعاؤں کو جمعہ المبارک کے دن یعنی کہ 9 محرم کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ اب جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد جو آپ نے سب سے پہلی دعا پڑھنی ہے، اس دعا کو کہتے ہیں دعائے یونس، یعنی کہ آیت کریمہ۔ یہ بڑی ہی طاقتور دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل درپیش آئے، جب تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، تو اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھو۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی اس پریشانی کو دور فرما دے گا، آپ کے دل کو سکون مل جائے گا، آپ کے دل کو اطمینان مل جائے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اس دعا کو 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے۔ جو دوسری دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں، اور اس دعا کو دعائے ابراہیمی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو انہوں نے انہی کلمات کو پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ میرے پیارے پیغمبر، میرے لاڈلے پیغمبر ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، تو آگ حضرت ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس دعا کو بھی 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ دوستوں، جو آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں، اور ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ کلمات ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ دوستو، آپ نے ان کلمات کو بھی 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 3 دعائیں ہیں جنہیں آپ نے 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ان تینوں دعاؤں کو اکٹھا 9 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان 3 دعاؤں کو علیحدہ علیحدہ 9 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں دعائیں 9 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے۔ آپ جس بھی پریشانی میں مبتلا ہیں اس پریشانی سے نجات کے لیے دعا مانگے۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا، تو اپنی حاجت کے پورا ہونے کے لیے دعا مانگے۔ اولاد نافرمان ہے تو اولاد کی فرما برداری کے لیے دعا مانگے۔ گھر میں رزق کی تنگی ہے تو رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے دعا مانگے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو گھر میں پیار و محبت کے لیے دعا مانگے۔ بے اولاد ہیں تو نیک اولاد کے لیے دعا مانگے۔ یعنی کہ جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ پریشانی، وہ مسئلہ رکھ دیں۔ انشاءاللہ اس سے ایک دن کے عمل سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو ختم فرما دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور کر دے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی وہ چھوٹی سی 3 دعائیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آج 9 محرم جمعے کا مبارک دن ہے۔ اس دن ان دعاؤں کو ضرور پڑھیں اور ان سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آج 9 محرم جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 دعائیں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔